بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ آٹومیٹا کیا ہے، لینگویج کیا ہے، لینگویج کی ٹائپس کون کون سی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور ریگولر لینگویج دیکھیں گے اور ریگولر ایکسپریشن کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آٹومیٹا کا مطلب کیا ہے۔ آٹومیٹا ایک گریک لیٹر ہے، یعنی گریک سے مراد یونانی لیٹر ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ آٹومیٹون کا پلورل ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو ایٹومیٹکلی کام کرے، انسان کی بجائے کوئی ایسی مشین بنائی جائے جو خود بخود کام کرتی رہے، انسان کو نہ کام کرنا پڑے، یعنی ہیومنز کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ مشین کو لانا جو ایٹومیٹکلی ورک کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں واٹ از لینگویج۔ لینگویج سیٹ آف اسٹرنگز ہے جس میں کچھ رولز شامل ہوتے ہیں۔ رولز کی بنا پر ہی ہم اسٹرنگز کو کنکیٹینیٹ کرتے ہیں، جس سے ایک لینگویج کی فارم بنتی ہے۔ لینگویج کے اندر اسٹرنگز بھی ہوتے ہیں، الفابیٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں، کوئی سمبلز بھی شامل ہوں گے۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی لینگویج بنانی ہے جو اے سے سٹارٹ ہو اور اے پر ہی اینڈ ہو۔ اس میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے ایل سے مراد ایک لینگویج ہے جس میں اے بی اے، اب اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اے پر ہی اینڈ ہو رہا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اے بی بی اے، اس میں بھی اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اینڈ بھی اے پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے اس طرح لیٹرز آتے جائیں گے جو ایک اسٹرنگ کی فارم بنیں گے۔ اس کا مطلب رولز یہ ہے کہ اے سے سٹارٹ ہونا چاہیے اور اے پر ہی اینڈ ہو۔ یہ سارا ایک لینگویج ہے۔ لینگویج کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہے فارمل لینگویج اور دوسری ہے انفارمل لینگویج۔ فارمل لینگویج کو سنٹیکٹک لینگویج بھی کہا جاتا ہے اور انفارمل لینگویج کو سیمینٹک لینگویج بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فارمل لینگویج کیا ہے اور انفارمل لینگویج کیا ہے۔ فارمل لینگویج سے مراد یہ کنسرن کرتی ہے رولز کے ساتھ، رولز یا سنٹیکس، لیکن اس میں میننگز نہیں شامل ہوتے۔ یعنی کوئی بھی ورڈ لیتے ہیں اس میں رولز اور سنٹیکس تو شامل ہو لیکن میننگز کنسرن نہ کریں۔ فار ایگزامپل جیسے ہم اسٹرنگ سٹارٹ کرتے ہیں ڈبلیو سے اور اینڈ کرتے ہیں او پر۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ لکھا ہے ورک، اب سٹارٹ تو ڈبلیو سے ہو رہا ہے لیکن اینڈ او پر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میننگ وائز دیکھیں تو یہ ایک پراپر ایک میننگ رکھتا ہے، ورک اس کا مطلب ہے کام۔ لیکن اگر اس سائڈ پہ دیکھیں، اب یہ ڈبلیو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اینڈ ہو رہا ہے او پہ۔ اگر ہم اس لینگویج کے حساب سے دیکھیں، تھیوری آف آٹومیٹا کے حساب سے، تو یہ درست ہے ڈبلیو کے آر او، کیونکہ اس کے حساب سے ڈبلیو سے اسٹرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اور او پہ اینڈ ہو رہی ہے۔ رولز کے مطابق یہ ٹھیک ہے۔ اب اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ فارمل لینگویج کے اندر میننگز میٹر نہیں کرتے لیکن رولز اور سنٹیکس کنسرن کرتے ہیں۔ اسی طرح انفارمل لینگویج کے اندر دیکھتے ہیں، انفارمل لینگویج کے اندر رولز اور میننگ دونوں کے ساتھ کنسرن کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں ورک WORK، ٹھیک ہے، نارمل لینگویج ہم بولتے ہیں اس میں دیکھیں ورک کا میننگ ہے کام کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے حساب سے کیا ہے کہ یہ میننگز اس کے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، سٹارٹ تو ہو رہا ہے لیکن اس کے میننگز بن رہے ہیں۔ اس کے WKRO اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، اس لیے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ فارمل لینگویج کے اندر ہم رولز اور سنٹیکس کو دیکھتے ہیں، میننگز میٹر نہیں کرتا، جبکہ انفارمل لینگویج کے اندر رولز اور میننگز دونوں فالو کرنے پڑتے ہیں، میننگز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ورڈ لینا ہے جس کے میننگز بھی ہوں وہ ٹھیک ہوگا، جس کا میننگز نہیں ہے وہ رانگ ہے۔ اب لینگویج کے اندر ہم نے کہا کہ سیٹ آف اسٹرنگز ہو سکتے ہیں، الفابیٹس ہو سکتے ہیں، سمبلز ہو سکتے ہیں۔ الفابیٹس کیا ہوتے ہیں؟ اے فنائٹ نان ایمٹی سیٹ آف سمبلز، سمبل سے مراد لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔
فنائٹ کا مطلب ہوتا ہے محدود، کہ جو بھی سیل لیں گے سمبلز کا یا لیٹرز کا وہ محدود ہوں گے، یعنی ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. نان ایمٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ خالی نہ ہو، جتنے بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی لیٹرز ہونے چاہیے یا سمبلز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ نان ایمٹی نہ ہو. یعنی سیٹ آف لیٹرز کا ایک ایسا سیٹ جو ایمٹی نہ ہو اور فنائٹ فارم میں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ الفابیٹ ہے. اس کو سگما کی فارم لکھتے ہیں اس طرح. سگما ایک گریک لیٹر ہے، ٹھیک ہے. جب بھی لکھا جاتا ہے سگما سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ دکھایا گیا کہ سگما از اکول ٹو اے اور بی. اب اے اور بی کیا ہے؟ یہ بھی لیٹر ہے اور یہ بھی لیٹر ہے. اسی طرح ایک اور اس کو یہ الفابیٹس کی فارم ہے. اب یہاں پہ 0 اور 1 فارم، اس کو اگر کاؤنٹنگ فارم میں ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے. 0 اور 1 فارم ایک ایسی لینگویج ہے جس کو ہم بائنری لینگویج کہتے ہیں یا مشین لینگویج کہتے ہیں، جس کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے ڈائریکٹلی. یعنی یہ کمپیوٹر کی اپنی ایک لینگویج ہے. پاور آف الفابیٹ سے مراد کہ یہ معلوم کرنا، جو اسٹرنگ بنانا، جو اسٹرنگ بنے گی الفابیٹس کی، کیا وہ پاور الفابیٹ کے برابر ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل اب یہاں پہ دیکھیں نا، اگر میں یہ ایک ہمارے پاس ہے الفابیٹ ہے، سگما کی پاور اگر 2 لیں گے تو اس سے مراد کہ 4 وہ بنیں گے 4، ٹھیک ہے. لیکن 2 سے مراد یہ ہے کہ وہ 2 ہوں گے اکٹھے، کنکیٹینیٹ کریں گے. جیسے یہ اے تھا، اب اس سے 2 بنیں گے اے. بی ہے تو اس سے بی بنا. اگر جب اس کو کنکیٹینیٹ کریں گے تو اے بی کی فارم بنے گی یا بی اے کی فارم بنے گی. یعنی یہ 4 سیٹ اس طرح بنے گے، اے بی اے اور بی بی. اسی طرح جیسے ہی پاور بڑھتی، اگر 3 ہوتی تو ہمارے پاس یہ 3 آ جانا تھا، 2 کی پاور 3، تو یہ کتنے 8 بننے تھے. اسی طرح یعنی 8 فارمز اس کی بن سکتی ہیں. وہ ہونی تھیں اے بی اے، ٹھیک ہے، بی ہو سکتا ہے، بی ہو سکتا ہے، اے بی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اے ہو سکتا ہے. اس طرح ڈفرینٹ فارمز وہ بن سکتی ہیں اس کی. اب اسٹرنگ کیا ہے؟ لینگویج کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیٹ آف اسٹرنگز ہوں گی. اب اس اسٹرنگز کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. یہ کنکیٹینیشن آف فنائٹ سمبلز یا لیٹرز، ٹھیک ہے، جو ہم الفابیٹس لیں گے اس کو کہتے ہیں اسٹرنگ. یعنی جو الفابیٹس سے ہم نے لیٹرز لینے، اگر ان کو کنکیٹینیٹ کرتے جائیں گے تو وہ اسٹرنگ کی فارم بنے گی. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسٹرنگ ہے. اگزامپل کے طور پہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ الفابیٹ ہے اے اور بی، تو اس کے اندر کتنے بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسٹرنگ اب اے بن سکتی ہے، اسٹرنگ ایک یہ بھی بن سکتی ہے اے بی. اسی طرح اے بی، اسی طرح اے بی. اسی طرح آپ بہت ساری یہ اسٹرنگز بنا سکتے ہیں اس لیٹر سے. ٹھیک ہے. آل ورڈز آر اسٹرنگز بٹ ناٹ آل اسٹرنگز آر ورڈز. جتنے بھی ورڈز ہیں وہ سب کے سب اسٹرنگ ہیں، لیکن تمام اسٹرنگز جو ہیں وہ ورڈز نہیں ہیں. لینتھ آف اسٹرنگز دیکھتے ہیں کیا ہے. لینتھ آف اسٹرنگز اس کو ہم ایس سے ظاہر کرتے ہیں اسٹرنگ کو. ٹھیک ہے، ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جو فارم لکھی ہے، نمبر آف لیٹرز ان دا اسٹرنگ، یہ لینتھ ہوگی. جتنے بھی اس کے اندر نمبر آف لیٹرز ہوں گے وہ اس کی لینتھ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسے الفابیٹ اے اور بی ہے تو ایس از اکول ٹو، میں کہتا ہوں کہ اسٹرنگ کیا ہے، اے بی اے ہے. اب یہ لیٹرز ہیں، اس کو کنکیٹینیٹ کر کے ہم نے یہ اسٹرنگ بنائی ہے. اب اس اسٹرنگ کی لینتھ کیا ہوگی؟ ہم اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، 1 2 3 4 5. تو اس ایس کی جو لینتھ ہے وہ 5 ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس لیٹرز ہیں بی اے بی ڈی. ٹھیک ہے، جب اس کو ہم کنکیٹینیٹ کریں گے، اکٹھا کریں گے، سیٹ بنائیں گے تو یہ اسٹرنگ ہمارے پاس آ جائے گی. اب اس کو جب ہم کرتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں، تو
ہمارے پاس اگر سیپریٹ کریں تو اس کی لینتھ زیادہ بن جاتی ہے. اگر ہم ٹوکن کی فارم میں لے کر آتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ 4 ہے. جیسے اس نے بتایا ہوا تھا کہ اس کے اندر یہ کومے کی فارم ہے. یہ ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہے, یہ 4 ہے. اب ہمارے پاس ریگولر لینگویج ہے. ریگولر لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جس کو ریگولر ایکسپریشن کے ساتھ ایکسپریس کیا جا سکتا ہے, یا ڈٹرمنسٹک فنائٹ آٹومیٹا کے ساتھ, یا نان ڈٹرمنسٹک فنائٹ آٹومیٹا کے ساتھ, یا اسٹیٹ مشین کے ساتھ ایکسپریس کیا جا سکے. وہ ریگولر لینگویج کہلاتی ہے. یعنی ایک ایسی لینگویج ہے جس کو ہم ڈفرینٹ فنائٹ آٹومیٹا کے ساتھ, یا وہ بے شک ڈٹرمنسٹک ہو یا نان ڈٹرمنسٹک ہو, ریگولر ایکسپریشن سے ہم ایکسپریس کر سکیں, ٹھیک ہے, ظاہر کر سکیں, وہ ریگولر لینگویج کہلاتی ہے. اس لینگویج کو ہم ریگولر لینگویج کہیں گے. اب یہاں پر یہ جو ٹرمز لکھی ہیں, ریگولر ایکسپریشن کیا ہے, یا ڈٹرمنسٹک یا نان ڈٹرمنسٹک فنائٹ آٹومیٹا, یا اسٹیٹ مشین, یہ کیا ہے, یہ ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر دیکھیں گے کہ فنائٹ آٹومیٹا کیا ہے, ڈٹرمنسٹک فنائٹ آٹومیٹا کیا ہے, نان ڈٹرمنسٹک فنائٹ آٹومیٹا کیا ہے, یا اسٹیٹ مشین کیا ہے. یہ لیکچر نمبر 2 ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اب ہمارے پاس ریگولر ایکسپریشن ہے جو ہم لاسٹ دیکھا تھا کہ جو ریگولر لینگویج کو ایکسپریس کرتا ہے, اس کی مدد سے ریگولر لینگویج کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. لینگویج ایکسیپٹڈ بائی دا فنائٹ آٹومیٹا, کہ ایک لینگویج جو ہے فنائٹ آٹومیٹا جس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کو آسانی کے ساتھ ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کس کے ساتھ, وہ جو ہم ایکسپریشن جو بھی ہوگا, وہ جو سمپل ایکسپریشن بنے گا جس سے ہم لینگویج کو ایکسپریس کرتے ہیں, جو فلائٹ آٹومیٹا ایکسیپٹ کرتی ہے, وہ ریگولر ایکسپریشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس فارم کے اندر ہم لکھیں گے اس کو, وہ جو ایکسپریشن بنے گا جو لینگویج ایکسیپٹ کرتی ہے, فلائٹ آٹومیٹا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ ریگولر ایکسپریشن کہلاتا ہے. ریگولر ایکسپریشن ایک سیکوینس آف پیٹرنز فارم میں ڈسکرائب ہو سکتا ہے جو کہ ایک اسٹرنگ ڈیفائن کرتی ہے. ٹھیک ہے, ریگولر ایکسپریشن ایک اسٹرنگ کے اندر جو بھی کریکٹر کمبائن کرتے ہیں ان کے ساتھ میچ کرنے کے لیے ریگولر ایکسپریشن کو یوز کیا جاتا ہے. تھینک یو.